دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا۔ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز اور صوبائی حکومتوں کے حوالے سے بات کی گئی۔ صوبائی حکومتوں سے رابطے میں رہیں۔ وزیر اعظم نے یہ ہدایات دیں، تمام ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا، این ڈی ایم اے تمام اداروں کو متوقع بارشوں کی اطلاعات بر وقت پہنچائے۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی کو فلڈ کمیٹی کا اجلاس روزانہ بلانے کی ہدایت۔ فلڈ کمیٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد لائحہ عمل طے کرے، وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ غلاف طوفانی ریلوں کی پیشگی اطلاعات کا نظام فعال رکھا جائے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے، وزیر اعظم کی زیر صدارت مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز اور صوبائی حکومتوں سے رابطے میں رہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا، تمام ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ این ڈی ایم اے تمام اداروں کو متوقع بارشوں کی اطلاعات بر وقت پہنچائے۔ وزیر اعظم کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی کو فلڈ کمیٹی کا اجلاس روزانہ بلانے کی ہدایت۔ فیروز والا میں سیلابی پانی نے صرف گھر نہیں، لوگوں کی برسوں کی کمائی بھی ڈبو دی۔ متاثرین چھوٹے سے بیگ میں ضروری سامان اٹھائے محفوظ مقام کی تلاش میں مارے پھرنے لگے۔ بجلی، پینے کے پانی، خوراک اور ادویات کی قلت نے مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ سامیہ سعید سے مزید بات کریں گے۔ سامیہ، بتائیے یہاں کے لوگوں کی مشکلات۔ بالکل، اس وقت میں فیروز والا میں ہی موجود ہوں اور یہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ابھی بھی اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمام مناظر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ پر میں بات کرتی ہوں یہاں کے رہائشیوں سے، علاقہ مکینوں سے۔ یہ پانی آیا، سب لوگوں کا پتہ ہے، بڑا مشکل کے ساتھ یہ لوگ پھنسے ہیں۔ ہمارا جو سرکاری ملازم ہے اس کے ساتھ بڑا گاڑی ہے، سب کے ساتھ پروٹوکول ہے موجود ہے اس کے ساتھ۔ ہمارا جو غریب لوگ ہے یہ سارا ادھر رہتے ہیں، اس کو کوئی سہولت نہیں ہے۔ اس کو ہمارا یہ راستے چیک کر لو، پانی آ رہے ہے، بھائی بڈھی جوان سب کچھ پیدل آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خالی کپڑے کے ساتھ بس نکلنا پڑے گا۔ بالکل اپنی مدد آپ کے تحت ہم آ رہے ہیں۔ آ کے دیکھو ہمارے گھروں میں کتنا پانی گھسا ہوا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی رہائش کی جگہ رہ گئی ہے۔ بچے ہیں وہ بیچارے، کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا ہے۔ اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنا سامان لے کے تھوڑا سا سامان لے کے جا رہا ہوں، ہمارا قصور کیا ہے؟ نہ ادھر کوئی سیوریج کا سسٹم ہے، نہ کوئی سڑک ہے، آمد و رفت کے وہ راستے سارے بند ہو گئے ہیں 3 دن سے، بلکہ 1 ہفتے سے لائٹ بند جا رہی ہے۔ نہ ملنے اور پینے کو پانی مل رہا ہے، نہ کوئی خوراک مل رہی ہے، کدھر جائیں ہم؟ کھانا پینا کوئی کچھ بھی نہیں ہے میڈم، یہاں پہ اتنے برے حالات ہیں۔ اب آگے جا کے دیکھیں 6 فٹ پانی چلا گیا گھروں کے اندر، گھر نیچے ٹوٹنے والے پڑے ہیں۔ 3-4 دن ہو گئے لائٹ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں، لوگ یہاں پہ پانی کو ترس رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈوبے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کوئی حکومتی نمائندہ یہاں پہ کوئی نہیں آیا۔ خدا کا واسطہ ہے ان غریبوں کے بھی دیکھیں، جن کے غریبوں کے گھر ہیں 2-2 3-3 مرلے کے، جنہوں کے ساری زندگی جمع پونجی ہے، وہ یہاں پہ ڈوب گئی ہے۔ لوگوں کی جمع پونجی ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ متوسط طبقے سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں اور پوری عمر لگ جاتی ہے ایک گھر بنانے میں۔ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ صرف ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہاں پر نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی کوئی امدادی سامان ابھی تک یہاں پر پہنچا ہے۔ جی سامع، آپ کا بے حد شکریہ۔ ملتان کے علاقے بند بوسن کے قریب موضع عنایت پور میں سیلابی پانی داخل، مین سڑک پانی میں ڈوب گئی ہے۔ علاقہ مکین سیلابی پانی میں سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ سیلابی پانی سے فصلوں اور باغات کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ مقصود چوہان سے مزید بات کریں گے۔ مقصود، بتائے گا کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل، میں اڈا بن بوسن کے قریب موضع عنایت پور میں موجود ہوں، جہاں اس وقت سیلابی پانی جو ہے وہ کھیتوں میں داخل ہو چکا ہے، بستی میں داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہیں ان کو آنے جانے میں کافی دشواری کا سامنا ہے۔ یہ جو مین سڑک ہے یہ دیگر موضوعات میں بھی جاتی ہے، بستیوں میں جاتی ہے، لیکن یہاں سڑک کے اوپر پانی آ چکا ہے۔ اس کے ملحقہ میں جتنی بھی کھیت ہیں اس میں اروی کی فصل تھی، جوار کی فصل تھی اور آم کے باغات ہیں، ان کو جو ہے شدید نقصان پہنچا رہا ہے یہ پانی۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ مقامات تک منتقل کر رہے ہیں اور ارباب اختیار سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے امدادی کاروائیاں شروع کی جائیں، کیونکہ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ آہستہ آہستہ تیز ہوتا جا رہا ہے، جس کے باعث ان کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جی علی پور کے پنجنت بیراج پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پانی کی آمد 1,47,000، اخراج 1,32,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے دریاؤں میں نہانے اور کشتی رانی پر پابندی لگا دی ہے۔ ملک سجاد سے مزید تفصیلات جانیں گے، اپ ڈیٹ کیجیے۔
बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के हेड पंदन के मकाम पर। हेड पंदन पे पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है। जो पानी की आमद है 1,47,000 क्यूसेक है, जो इखराज है 1,32,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। कामी इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गया है। मछली के शिकार पर, नहाने पर और कश्ती रानी पर और पुल पे ठहर कर और दरिया के साथ ठहर कर टिक टॉक बनाने पर भी मुकम्मल पाबंदी ऐद कर दी गई है। मज़ीद पानी में इजाफा हो सकता है। वजीराबाद के नवाही इलाके में हालिया बारिशों की तबाहकारियां। नाला फलकू में शगाफ पड़ने से 5 रोज इसको गुजर गए हैं और लोगों को मुश्किलात है। इस शगाफ को ताहाल पुर नहीं किया जा सका। सैलाबी सूरत हाल से 15 देहात का शहर से जमीनी राबता मुनक़ते हो गया है। सैयद वकास हाशमी से मजीद बात करेंगे। वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद के नवाही इलाका हरीपुर में, और हालिया जो मानसून की बारिशें थी उन्होंने इस इलाके को बहुत ज़्यादा शदीद मुतासर किया है। नाला पलखू में जब पानी ओवरफ्लो हुआ तो इस इलाके में तकरीबन 14 से 15 जो देहात हैं उसका ज़मीनी राब्ता मुंतका हो गया, क्योंकि यहाँ पर शगाफ पड़ा है। अभी भी आप देख सकते हैं लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है वो गार्डन लगा कर रास्ता बनाया हुआ है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। जी भाई, क्या कहेंगे आप? हमारा इलाका पिछले साल सैलाब की वजह से सड़क ख़राब हो गई थी, लेकिन MNA MPA साहब ने यकीन दहानी कराई कि आपका रास्ता बन जाएगा। अब दोबारा सैलाब आया है, हमारे 15-16 गांव जो है मुतासर हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और कोई MNA कोई MPA मुस्लिम लीग का कोई कार रुकन इधर नहीं आया। यहाँ पर इनका कहना है कि फसलें जो है वो सैकड़ों एकड़ अराजी पर जो थी वो भी तबाह हो चुकी हैं। जी, मानसून की गैर मामूली बारिशों का इम्कान। वुज़रा सूरत हाल और इक़दामात का जायजा लेने के लिए NDMA हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। वुज़रा का सूबों को सैलाब से निमटने के लिए ग्रीन चैनल बनाने का मशवरा, नए डैम्स की तामीर पर भी जोर दिया गया। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। मानसून के दौरान बालाई इलाकों में गैर मामूली बारिशों और सैलाब का इम्कान। वफाकी वुज़रा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेडक्वार्टर पहुंच गए। हुकाम ने बताया हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 109 अमवात हुई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सैलाब से निमटने के लिए सूबों को ग्रीन चैनल बनाने का मशवरा दिया। मजीद इंतजामी सलाहियत को बेहतर करने की ज़रूरत है। हर सूबा ग्रीन चैनल बनाए जिससे कि फ्लड रिलेटेड जितने भी मंसूबे हैं उनको फास्ट ट्रैक के साथ न सिर्फ मंजूर किया जाए बल्कि उनकी फंडिंग को भी यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसमियाती इंसाफ का मुकदमा भरपूर अंदाज में उठा रहा है। मुसद्दिक मलिक ने इत्तफाक राय से मुल्क में नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर करार दी। 10 मंगला डैम अगर आपने पिछले सैलाब में बहा दिए और आपने वो पानी नहीं रोका उस वक्त के लिए जब आपको पानी की जरूरत है, तो क्या अक्लमंदी की। जो डैम्स का मामला है इसको एक भरपूर अंदाज में एक सिक्योरिटी के मामले के तौर पे देखें। कोशिश ये होगी कि हम इसमें तमाम जो मुतल्लिका वजारतें हैं, डिवीजन्स हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, मिल के इस चैलेंज से निपटें। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली ज़राई शोबे और फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी। हुकूमत के पेशगी इक़दामात से बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आबी वसाइल मियां मोइन वट्टू ने कहा कि दिया मीर भाषा डैम समेत आबी मनसूबों की बरवक्त तकमील मुस्तक़बिल के आबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है।